سب کو جے مسیح کی. آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 17 چیپٹر اور اس کی 10ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں. اور آپ پلیز اپنی بائبلز ہندی اور پنجابی نکال لیجئے اور میں آپ کے سامنے مکاشفہ اس کا 17 باب اور اس کی 10 آیت پڑھنے لگا ہوں. اور یہاں یوں لکھا ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. یہ 7 بادشاہ ہیں یہاں اس آیت میں لکھا ہے، جن کو 9ویں آیت میں 7 پہاڑ بھی کہا گیا ہے. یعنی مکاشفہ 17 کی 9 میں 7 پہاڑ بھی کہا گیا ہے. گو ان کو بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ یا ریلیٹ کیا گیا ہے. اب یہاں لکھا ہے 5 ہو چکے اور ایک موجود ہے. یوحنا کے دور میں جو 5 بادشاہ پہلے ہو چکے تھے، یعنی وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 مصر تھا، ایجپٹ تھا. نمبر 2 اسیریا. یہ اسیریا آج کے دور میں سیریا یا شام اور عراق، یہ وہ بادشاہیاں تھیں جو دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان تھیں. اس کو اسیریا کہتے ہیں. نمبر 1 مصر، نمبر 2 اسیریا، نمبر 3 بابل یا آپ عراق کہہ لیں، اور نمبر 4 جو ہے وہ ایران ہے، میڈو پرشیا کہہ لیں، اور نمبر 5 گریس یا یونان. لیکن جو یوحنا کے دور میں حکومت تھی وہ رومی حکومت تھی، یعنی رومن امپائر تھی، اور یہ چھٹی تھی. اور اب یہاں یوحنا جو ہے وہ بتا رہا ہے جو آنے کو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریوائزڈ رومن امپائر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو رومن امپائر ہے یہ خود ہی ختم ہوگی، اس کو کسی نے ختم نہیں کیا، لیکن یہ دوبارہ پھر اس دور میں کھڑی ہو جائے گی اور یہ دوبارہ بن جائے گی جب ون ورلڈ امپائر ہوگی، اور یہ 7ویں ہوگی. یوحنا جو ہے وہ چھٹی امپائر کی بات کر رہا ہے، اس وقت رومن امپائر، لیکن جو آنے والی ہے وہ ریوائزڈ، یعنی یہ رومن امپائر پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ اس کی بات کر رہا ہے. اور یہ 8ویں حکومت کے قبضہ میں آ جائے گی. اس کا مطلب ہے اس کے بعد ایک فوراً حکومت آئے گی. 8ویں جو ہے حکومت وہ مخالف مسیح کی ہوگی، اینٹی کرائسٹ کی ہوگی، یسوع کے برودی کی ہوگی. ڈینیل کی رویا میں ڈینیل نے 4 حیوان اور 4 میٹلز یعنی دھاتیں دیکھی. 4 بادشاہوں کو یہ ظاہر کرتی ہیں. پلیز آپ اس کو الگ الگ لکھ لیجئے گا. نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں بابل. اب یہ بابل کا جو ریفرنس ہے یہ ڈینیل چیپٹر 2 ورس 38 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈینیل چیپٹر 2 ورس 38. اب یہ جو بابل کی حکومت کو سونے کا سر کہا گیا ہے، یعنی گولڈن ہیڈ کہا گیا ہے. یہ بھی آپ ریفرنس پلیز نوٹ کر لیں. ڈینیل اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 32 اور 37 آیت. ڈینیل چیپٹر 2 ورسز 32 اینڈ 37. اب یہ جو اس کا نشان ہے، کیونکہ یہ 4 حیوان ہیں، پہلے حیوان کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ اوپر لکھنا. اور یہ جو حیوان ہے اس نے دیکھا وہ شیر اور عقاب کے پروں والا. یہ شیر ہے، اس کے عقاب کے پر ہیں. تو یہ آپ ریفرنس جو ہے یہ پہلے حیوان کا دیکھ لیں جو بابل کہلاتا ہے. ڈینیل چیپٹر
ڈینیل اس کا 7 کی 4. سو ڈینیل چیپٹر 7 ورس 4. سو اب جو دوسرا حیوان کے اس میں لکھیے کہ فارس کے متعلق یہ لکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینیل 3 کی 29. ڈینیل چیپٹر 3 ورس 29 جو ہے یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا نشان کیا ہے؟ یہ چاندی ہے، یعنی چاندی، سلور کی بات ہو رہی ہے. سو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈینیل اس کا دوسرا باب اور 32 آیت. ڈینیل چیپٹر 2 ورس 32 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فارس ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا حیوان کی جو پہچان یہاں دی گئی ہے یہ ہے یعنی ریچھ، اور اس کی 3 ریبز یعنی پسلیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اب یہ چوتھا جو حیوان ہے یہ اس کو سمبولکلی یونان، گریس، یعنی کہ ڈینیل اس کا چیپٹر 3 اور 29 آیت. ڈینیل چیپٹر 3 ورس 29 میں یہ گریس یا یونان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا جو میٹل ہے اور وہ کیا ہے؟ پیتل ہے، برونز، پیتل. یعنی ڈینیل اس کی 2 کی 32 میں آپ یہ پلیز دیکھ لیجئے گا. اور اس حیوان کا جو نام بیان کیا گیا ہے وہ ہے لیپرڈ، یعنی 4 پر ہیں اور 4 سر ہیں اس کے. یعنی اس کا ریفرنس آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ڈینیل 7 کی 6 میں اس کی پوری ڈسکرپشن یا تفصیل بتائی گئی ہے. سو ڈینیل چیپٹر 7 ورس 6 یعنی ڈینیل 7 کی 6. اب یہ چوتھا حیوان جو ہے یہ ہے روم جو ملک ہے، اور اس کی جو ریفرنس ہے وہ ڈینیل چیپٹر 2 ورس 40 یعنی ڈینیل 2 کی 40. اور اس کو ریلیٹ کیا گیا کسی میٹل سے، اور وہ ہے لوہا، آئرن، لوہے سے. سو ڈینیل چیپٹر 2 ورس 33 میں یہ ریفرنس ہمیں ملتا ہے. ڈینیل اس کی 2 کی 33 آیت میں. اب یہ حیوان کے متعلق ڈسکرپشن جو دی ہے، تفصیل دی ہے، وہ ہے عجیب حیوان ہے جو کہ بہت ہی ڈراؤنا ہے. سو اس کے حوالے آپ نوٹ کر لیجئے کہ ڈینیل چیپٹر 7 ورس 7 یعنی ڈینیل 7 کی 7، اس کی 19، 20، 23، 24 اور 25. سو یہ چیپٹر 7 میں جو ورسز ہیں آپ پلیز نوٹ کریں. ڈینیل چیپٹر 7 ورس 7، 19، 20، 23، 24 اینڈ 25. تو یہ 4 جو ہیں یہ حیوانوں کی ڈسکرپشن جو ہے یہ یہاں بتائی گئی ہے، اور یہاں لکھا ہے. اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو گئے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور ایک موجود ہے. کون موجود ہے؟ یہ رومی حکومت تھی اس وقت، اور ایک ابھی آیا نہیں، یعنی ابھی ایک آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے. سو اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی، اور آئیں پھر اب ہم پڑھیں گے مکاشفہ، دا بک آف ریولیشن، یہ پرکاش کی پوتھ تھی، اور اس کی 17 کی 11. سو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں مکاشفہ اس کا 17 باب اور 11 آیت میں کیا لکھا ہے. اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. سو فرشتہ جو ہے وہ یوحنا کو اس حاکم یا رولر کے بارے میں بتاتا ہے جو آنے والے بادشاہی پر حاکم ہوگا، رولر ہوگا. یہ اس پیریڈ کی بات ہے جب حیوان یعنی مخالف مسیح کے جو زخموں کے جو اس کو لگے تھے، کاری جو زخم کاری لگا تھا، بھرنے کے بعد اس کی حکومت جو ہے وہ ہوگی. اس کو 42 مہینے کے لیے اختیار دیا جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں.
آپ اس کو دیکھ لیں، یعنی 42 مہینے جو ہیں وہ 3.5 سال ہیں۔ سو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل جو ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن یعنی مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 7 سال ہے، یعنی پہلے 3.5 سالوں کو مصیبتیں یا ٹریبولیشن کہا گیا ہے، اور آخری 3.5 سال جو ہیں وہ گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ اب وہ 3.5 سال جو گریٹ ٹریبولیشن کے پیریڈ ہے اس کو متی 24 کی اب 22 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے برگزیدوں کے لیے یہ دن گھٹائے جائیں گے، یعنی جو رائچس ہیں، جو جیوز کے لیے یہ دن گھٹائے جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 42 مہینوں تک اس کو اختیار دیا جائے گا، یعنی پہلے 3.5 سالوں میں وہ اپنی پلاننگ کریں گے، اور اس کے بعد جوں ہی وہ مخالف مسیح جو اینٹی کرائسٹ ہے، یسوع کا برودی، اتنی دیر ہیکل بن جائے گی اور یہ وہاں جا کے اس ہیکل کو ناپاک کرے گا۔ اس کے لیے ڈینیل نے بھی کہا ہے اور جیزس نے بھی یہ ریفرنس دیا ہے کہ جب تم اس مکروہ اور اجاڑنے والی چیز کو اس پاک مقام میں دیکھ لو، ڈینیل نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع تو سمجھ جانا، تو یہ اجاڑنے والی اور مکروہ چیز جو ہے یہ پاک مقام یعنی ہیکل سلیمانی میں جو کہ یہ بن جائے گی تیسری، تو اس میں دیکھو تو سمجھ جانا کہ کام اب گریٹ ٹریبولیشن یا بڑی مصیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے ریولیشن چیپٹر 13 ورس 5 میں یہ 42 مہینے کا بتایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو جیوز کیلنڈر ہے وہ 360 دنوں پہ ڈیوائیڈ ہے، اور جو ہمارا جارجین کیلنڈر ہے جس سے ہم چل رہے ہیں وہ 365 دنوں کا ایک سال ہے۔ سو جب بھی ایسی 42 مہینوں کو آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 360 دنوں پہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ پیریڈ بہت مصیبتوں کا ہوگا، آخری 3.5 سال، اور کتنا کام ہوگا بھائی یہ نہیں پتا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یہ خداوند کو پتا ہے۔ سو یہ پیریڈ بڑے مصیبتوں کا ہوگا، کیونکہ اس کو یہ پاور، تخت اور اختیار جو ہے یہ مخالف مسیح کو شیطان یعنی اژدہا سے ملے گا۔ دیکھیں ریولیشن 13 کی 2 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ سارا اختیار اس کو شیطان سے ملے گا، کیونکہ وہ شیطان کا رائٹ ہینڈ ہوگا، اور یہ جو مخالف مسیح ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجسم شیطان ہوگا۔ سو مکاشفہ 13 کی 2 میں لکھا ہے، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ جو ہے ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا سارا اختیار اسے دے دیا، یعنی مخالف مسیح کو دے دیا۔ اور اژدہا یعنی شیطان کا اب جو قہر ہے آخرے 3.5 سالوں میں، کیونکہ دیکھیں اس کو پتہ ہے، مکاشفہ 12 کی 12 میں لکھا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میرا ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ سو اب اس کا قہر جو ہے، کرودھ جو ہے وہ بھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا وقت بہت نزدیک ہے۔ مکاشفہ 12 کی 12 میں آپ پڑھ لینا۔ یہ 8ویں بادشاہی ہوگی مخالف مسیح کی، کیونکہ یہ 7ویں بادشاہی جو ہے یہ گلوبل امپائر کی صورت میں پوری دنیا کو تباہ کرے گی۔ گلوبل یعنی پورے اس دنیا کو تباہ کرے گی، جس میں سے 10 سینگ نکلیں گے، یعنی 10 بادشاہ یا پرائم منسٹر اس کے ساتھ ہوں گے۔ ڈینیل 7 کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور پلیز آپ بھی ساتھ ساتھ میرے نکال لیجئے گا تاکہ ہم اس کو مل جل کے پڑھیں۔ سو ڈینیل 7 کی 23 اور 24 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سو یہاں لکھا ہے ڈینیل 7 کی 24 اور 25 میں لکھا ہے، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں
برپا ہوئے اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، جس طرح کہا ہے کہ ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہ آیت 22 میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ 24 اور 25 ہم پڑھ رہے ہیں، سلطنت میں برپا ہوگا، ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، 3 بادشاہوں کو ایک لحاظ سے ان کے اختیار لے لے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ دور جو ہے یہ شبوہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اسٹڈی آلریڈی ہم پچھلی اس میں کر چکے ہیں۔ یہ جو حیوان ہے یہ مخالف مسیح، ان کے بعد یہ سر اٹھائے گا، اور ڈینیل 7:25 میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے سر اٹھانے کے بعد 10 سینگ اپنی اتھارٹی ایسے یہ ان کے ذہنوں کو معاف کر دے گا، کنٹرول کر لے گا شیطان کی پاور سے، کہ وہ جو باقی 10 بادشاہ ہوں گے یا پرائم منسٹرز ہوں گے، وہ اپنی ساری پاور جو اتھارٹی ہے اس کو دے دیں گے، جس کا ذکر مکاشوہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 12 اینڈ 13 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا یہ دیکھیں، وہ اب اکیلا ہی جو ہے وہ سردار ہوگا، اور مکاشوہ 13:3 کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکاشوہ 13:3 میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں لکھا ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پھول لی۔ بہت ضروری بات ہے کہ 7واں بادشاہ یعنی 7 بادشاہ یا کنگڈمز میں سے آخری ہوگا، جو خدا کے لوگوں کو تنگ کرے گا۔ اس کی اور مزید حوالہ جات آپ لکھ لیں، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 7، ڈینیل اس کا 7 باب 7 آیت، اینڈ ڈینیل چیپٹر 19 ورس 20، ڈینیل 19:20۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو یوحنا کی رویا کے وقت ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی ڈینیل 17 کی مکاشوہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 10، مکاشوہ جو ہے اس کا 10 چیپٹر ہے، 17 چیپٹر ہے، اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ ہے مکاشوہ 17:10 میں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم مکاشوہ اس کی 17:11 آیت کی تفسیر میں جا رہے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کا عدد جو ہے یہ سر یعنی ہیڈز کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ 8واں سینگوں کے لیے۔ گویا یہ گنتی میں 8واں بادشاہ بنتا ہے، نمبرز میں جب ہم کرتے ہیں تو یہ 8واں بادشاہ بنتا ہے، مگر حقیقت میں 7واں اور 8واں ایک ہی کو کہا گیا ہے۔ اس کی آخرت مسیح یسوع کی دوسری ظاہرہ آمد پر ہوگی، جو کہ تباہی کے تعلق سے بتایا گیا۔ ایڈریس یہ آپ نوٹ کر لیں، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 11، ڈینیل اس کی 7:11، ڈینیل چیپٹر 11 ورس 45، ڈینیل 11 باب اور اس کی 45 آیت، ڈینیل چیپٹر 19 ورس 19۔ ڈینیل 19 میں ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اور عزیزو، یہاں جو آیت ہے یہ 11ویں ختم ہوتی ہے، تو آئیں ہم
اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ہم اگلی آیت پڑھیں گے. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 12. پرکاش کی پوتھی 17 کی 12 میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں. مکاشفہ 17 کی 12 میں لکھا ہے اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں. ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. یہ وہی 10 سینگ ہیں جو ڈینیل نے اپنی رویا میں دیکھے. کہاں دیکھے بھائی؟ ڈینیل چیپٹر 7 ورس 7, 8, 20 and 24. سو ڈینیل اس کا 7واں چیپٹر 7ویں آیت, ڈینیل 7 کی 8, ڈینیل 7 کی 20, ڈینیل 7 کی 24 میں. سو یہ 10 سینگ نبوکت نظر کے بت کے پاؤں کی 10 انگلیاں یا جس کو کہہ لیں ٹوز کو ظاہر کرتے ہیں. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ڈینیل 2 کی 40 سے 43, ڈینیل چیپٹر 2 ورس 40 to 43, ڈینیل 2 کی 40 سے 43 میں. یہ 10 سینگ 7ویں سر کے اوپر ہیں. 7ویں سر کے اوپر 10 سینگ ہیں. یہ آپ اس کی تفسیر یا ڈیٹیل دیکھ لیں. اور ڈینیل اس کا ڈینیل چیپٹر 7 ورس 7 اینڈ ڈینیل چیپٹر 7 ورس 19 to 20, ڈینیل 7 کی 7, ڈینیل 19 اور 20 آئے. سو فرشتہ نے ڈینیل کو اس کا مطلب بھی سمجھا دیا. بھئی یہ جو کچھ میں تجھے سمبولیکلی بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. تو مقصد اس نے ڈینیل 7 کی 24 میں اس کو بتا رہا ہے جو کہ آلریڈی ہم نے اس کو پڑھا ہے. سو ان سینگوں کو گھڑی بھر یعنی ان بادشاہوں کو کنگز کو یا پرائم منسٹر کو گھڑی بھر یعنی 1 گھنٹے کے لیے حیوان کے ساتھ بادشاہی کی اتھارٹی دی جائے گی. یعنی 1 آور بھی اس کو لکھا ہوا ہے, مینز کہ تھوڑے عرصے کے لیے. یہ 1 گھڑی یا 1 گھنٹہ یہ چھوٹے پیریڈ کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سما جو چھوٹا سما ہے یعنی اس کو یہ ٹریبولیشن کے پیریڈ کو جو تقریباً 7 سال کا ہے یہ اس کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے. سو انگلش ترجمے میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی ول کیپ یو فرام دی آور آف ٹرائل. یہ ریولیشن 3 کی 10 میں آپ دیکھ لیں کہ کہہ رہا ہے آئی ول کیپ یو فرام دی آور آف ٹرائل which will come upon the whole world. یعنی پوری دنیا میں تو تھوڑے سمے کے لیے. جب بابل کی تباہی آئے گی تو اس کی عدالت 1 گھنٹہ یا گھڑی بھر میں ہو جائے گی. یہ بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے. سو ریولیشن چیپٹر 18 اور اس کی ورس 10, 17 and 19 ورس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو یہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. مکاشفہ 18 کی 10, 17 اور 19 آیات جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 12ویں آیت ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. تو آئیں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 13, یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 17 باب اور اس کی 17 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی. کن کی؟ یہ اینٹی کرائسٹ اور باقی جو ان کے ساتھ وہ باقی 10 پرائم منسٹر ملیں گے. ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ٹچ کیا. سو آخری زمانہ میں جب سیاسی طور پر بڑی خیاس یا ہڑبڑی ہوگی تو یونٹی کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا. جی اگر خدا کی طرف سے نہ آئے یعنی کہ اگر خدا کی طرف سے نہ آئے یعنی دیکھیں ایک حوالہ ہم دیکھیں گے ریولیشن چیپٹر 17 ورس 17 میں, کیونکہ خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا. یہ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ یہ یونٹی جو ہے ان میں نہیں ہو سکتی. یہ تو خدا کی مرضی. آپ دیکھیں
خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا. یہ اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ریولیشن چیپٹر 17 ورس 17 نے لکھا ہے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں. کس کی؟ مخالف مسیح کی جو صلاح دے گا اس پہ چلیں. اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق یا ایگری یا متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی حیوان کو دے دیں گے. کیونکہ حیوان نے شیطان کی اس آفر کو قبول کیا جو یسوع نے، آپ کو یاد ہے جب آزمائشیں ہوئی تھیں، یسوع کی ٹیمپٹیشن ہوئی تھی تو یسوع نے ٹھکرا دی تھی. اس کا تھوڑا سا ٹچ ہم نے دیا لوکا 4:6 میں. اس کے پاس یعنی مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کے پاس یہاں تک اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کلیم کرے گا، یعنی وہ بولے گا کہ میں ہی گاڈ ہوں. 10 حکومتوں کا اختیار پانے کے بعد حیوان جو ہے مخالف مسیح 3 سینگوں والی حکومت کو تباہ کر دیتا ہے. یہ اس کا ذکر آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. ڈینیل 7 کی 20 میں اس کا ذکر ہے. عزیزو یہاں جا کے ڈینیل کی یہ جو کچھ اس کو رویا میں دکھایا گیا، جو یوحنا کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ آپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں آپس میں لنک کرتی ہیں. یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 13 تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. اب نیکسٹ اسٹڈی میں ہم اور آیات دیکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح.